سابق وائس چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان ڈاکٹر سلیمان طاہر کا اپنے وفد کے ہمراہ فورم فار دی انٹرنیشنل ریلیشنز ڈیولپمنٹ کے ہیڈ آفس لندن کا دورہ۔ فورم کی جانب سے عمر قریشی نے وفد کو خوشامدید کہا۔ ملاقات میں پاکستان کی موجودہ صورتحال اور نوجوان نسل کے موجودہ کردار کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ تفصیلات لندن سے ناصر اقبال کی اس رپورٹ میں۔ سابق وائس چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان ڈاکٹر سلیمان طاہر کا اپنے وفد کے ہمراہ فورم فار دی انٹرنیشنل ریلیشن ڈیولپمنٹ کے ہیڈ آفس لندن کا دورہ۔ فورم کی جانب سے عمر قریشی نے وفد کو خوشامدید کہا۔ اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر سلیمان طاہر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر بڑھتی پولرائزیشن کو کم کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا اور نوجوان اس کے خاتمے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حال ہی میں حکومت پاکستان کی جانب سے اڑان پروگرام نوجوان کو آگے بڑھنے کے مواقع مہیا کرے گا اور بیرون ملک میں بھی وزیراعظم شہباز شریف کے پروگرام اڑان سے ملکی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈی پولرائزیشن اور یوتھ کی کنٹریبیوشن فار دا ڈیولپمنٹ آف دا پاکستان اینڈ دا گلوبل ڈیولپمنٹ از مچ مور امپورٹنٹ۔ ڈی پولرائزیشن ہم کر سکتے ہیں، پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ ٹو ڈو اور what skills are required to grow the youth and what the youth want to do. So I'll focus on that. We should impart the important skill which is demanding from the world, from the Pakistan, from the advanced world. So technological advancement کو ساتھ لے کے چلیں گے تو یوتھ کو نیگیٹیوٹی سے اوے کرنا ہے اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ If we are successful in attaching the positive outcomes, definitely negativity کم ہوگی۔ پاکستانی یوتھ میں بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے اور ہم سب کو، گورنمنٹ کو، پالیسی میکرز کو سوچنا ہوگا کہ یوتھ کے اس پوٹینشیل کو پاکستان کی ترقی کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے۔ اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے میزبان عمر قریشی نے کہا کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نوجوان نسل کے لیے ایسے یوتھ پروگرام شروع کیے جائیں جس سے ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں اضافہ ہو اور ایک بہتر معاشرہ پروان چڑھے۔ We discussed a number of important topics, and the reason why we're here today at Forum for International Relations Development is for us to bring together business leaders, academics, community leaders to really pull together our resources and see what it is that's required to get those skills over to our youth so that they can become productive members of society. وفد کے اراکین محمد ابراہم، جاوید اقبال اور دیگر نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مختلف شہروں میں ایسے سیمینار منعقد کرنے کی ضرورت ہے جس سے نوجوان نسل کو مستقبل کے چیلنجز کے بارے میں آگاہی فراہم کی جا سکے۔ یہاں پہ آ کے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملا، بہت ساری چیزوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ خاص طور پہ جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں کس طرح سے ڈی پولرائزیشن کی ضرورت ہے، کیسے ہماری یوتھ کو ہم لے کے آ سکتے ہیں انٹو یوزفل کائنڈ آف کنٹری ڈیولپمنٹ، اور کس طرح سے ہمارے ٹیچرز اور ہماری سوسائٹی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو ایک بڑی یوزفل ڈسکشن اور ایک بہت اچھا فورم، اور آئی اسٹرانگلی بلیو کہ اس طرح کے انیشیٹیوز، اس طرح کام کنٹینیو رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے کنٹری کے لیے بھی ڈیولپمنٹ کر سکیں۔ آج جو ہم نے نشست اسٹینڈ کی ہے FIRD کے حوالے سے، FIRD فورم کے لیے، تو اس پہ جو ہے ڈی پولرائزیشن پاکستان پہ ڈسکشن کیا گیا۔ تو ڈاکٹر سلیمان طاہر صاحب نے جتنی بھی اسٹریٹجی ڈسکس کی، انہوں نے جتنی بھی انفارمیشن دی ہے وہ بہت زیادہ ہیلپفل تھا، اور آئی ووڈ سے کہ پاکستان میں جو ہے ڈی پولرائزیشن جو ہے اس پہ کام کرنا چاہیے، اور جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے ڈفرینٹ قسم کی جو ہے نا اسٹریٹجیز ڈسکس کی ہیں، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، ینگسٹرز کے لیے جو ہے نا انہیں ایڈوانس ٹیکنالوجی میں جو ہے نا وہ انٹیگریٹ کیا جائے، ان کی اپ اسکلنگ کی جائے۔ یوتھ کو بزنس میں انوالو کرنا چاہیے، ان کو HR یا کسی بھی سیکٹر میں لانے سے پہلے ایک انفارمیشن دیں اور انہیں انگیج کریں تاکہ وہ دوسری برائیوں سے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں۔ وفد کو دفتر کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کروایا گیا اور فورم کی جانب سے گزشتہ ادوار میں کیے جانے والے کاموں سے آگاہ کیا گیا۔